یہ ہیرے ہیرے آ گئے. اب 8 رکعت تراویح، 4 رکعت تراویح. ایک بات یاد رکھیں، پوری 20 رکعت تراویح پڑھے آپ، پوری 20 رکعت. ان کی باتیں اپنے ذہن میں مت ڈالیں. امت کا اجماع ہے، اس فرقے سے پہلے آج تک کسی نے 8 رکعت کی تراویح نہیں پڑھائی ہے نہ کہا ہے. بڑے بڑے محدث گزرے، فقہا گزرے، ارے انہوں نے تو اہتمام یہ کیا، ہم تو 20 رکعت کی تراویح پڑھتے ہیں. ہمارے اسلاف میں تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر کے تعلق سے آتا ہے، حضرت تمیم داری کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن. تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، یہ عبادت میں کثرت کرنے کا وقت ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کا وقت نہیں ہے، اس میں کمی کرنے کا وقت نہیں ہے. جو پہلے سے آپ پابندی سے 20 رکعت پڑھ رہے نا، خود بھی پڑھو، گھر میں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سناؤ. اس میں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ 20 رکعت پڑھو. سحری کو جب اٹھتے ہیں تہجد کے الگ 8 رکعت پڑھو. سحری کو جب اٹھتے نا تہجد کے الگ 8 رکعت پڑھو. بلکہ یہ مہینہ اور اضافہ کرنے کا ہے، نہ کہ کم کرنے کا. کم کرنے کا مہینہ نہیں ہے. تو پورے ترتیب بنا کر صدقات و خیرات کی ترتیب بناؤ، نیک کاموں کی ترتیب بناؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، خود قرآن سنو، قرآن پڑھو، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو. رمضان کو خوب خیر والا رمضان بنا کے گزارو آپ. پھر دیکھو آپ اس کی برکتیں انشاءاللہ آخرت میں تو ملیں گی ہی، اگلے پورا سال رمضان کی برکت سے کیا ہے، برکت والا گزرے گا. پورا سال برکت والا گزرے گا. رمضان میں ہم کوتاہی کریں گے تو اس کا نقصان ہمارے لیے ہوگا. تو اسی لیے بالکل سامنے ہے آپ کے رمضان المبارک. پہلی تراویح میں پوری مسجد فل، دوسری تراویح میں ایک صف کم، تیسری تراویح میں ایک صف کم، چوتھی تراویح میں 15 سال سے کیا ہے اس کا تجربہ ہے وہاں. تو ایسا نہیں، بلکہ روز بروز اضافہ ہونا، کمی نہیں ہونا. پہلے 10 دن تو کیا ہے بہت افطار کرنے والے آتے ہیں ہمارے پاس، روزے بہت، نمازوں میں 5 وقت نمازیں میں ایسا منظر رہتا کہ جمعہ کا وقت، جمعہ کا موقع ہے کیا. 10 دن کے بعد ایسا کم ہو جاتے. اب وہ 10 دن کا الاٹمنٹ کر کے نہیں دیا ہم کو، 10 دن پڑھ لو آپ، پورے رمضان کا ثواب دے دیا جائے گا آپ کو. نہیں، یہ پورا رمضان نکالنا ہے آپ کو، یہ پورا رمضان. کیونکہ اللہ آپ کو رمضان تک زندہ رکھا ہے. رمضان سے پہلے مر جاتے تو کوئی نہیں پوچھتا تھا. کسی کی خبر پہ جا کے کوئی بولتا کیا اٹھ رمضان شروع ہو گیا، آ کے نماز پڑھا ہمارے ساتھ، روزہ رکھ. مر جاتے تو نہیں. زندگی ہے تو یہ زندگی کا شکرانہ ہے، زندگی کا شکرانہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے جائے، رمضان کی پوری تراویح پڑھی جائے، رمضان کا ایک ایک فرض کی حفاظت کی جائے، بلکہ ہو سکے تو نوافل کا پورا پورا اہتمام ہو، تاکہ ہمارا رمضان برکت والا بنے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارا سال کو بھی برکت والا بنائے، ہماری زندگی کو بھی برکت والی بنائے، اور ہماری خبر بھی برکت کے گہوارے میں آ جائے اور قیامت میں اٹھیں تو رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک یہی قرآن، یہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے کہ مولا میں اسے دن میں تیرے نام سے کیا ہے بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا. قرآن آ کر کہے کہ مولا راتوں میں میں تیرے لیے اس کو جگاتا تھا، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ہمیں اپنی فضل والی جنت میں داخل کر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے برکت والا بنائے، اور اس کی ایک ایک گھڑیوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرمائے، صحت مندی کے ساتھ اللہ پاک پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق کے دروازے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دے، ہر نحوست، ہر رکاوٹ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.